مکہ و مدینہ میں پاکستانیوں کے چند کارنامے۔ نمبر 1، مکہ اور مدینہ میں بلا تفریق بھیک مانگنا، اور اکثر تو ود فیملی یہ کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، افطار کے دسترخوان پر سے دہی اور بن کے 2-3-4 پیکٹس پرس یا کپڑوں میں چھپا کر رفو چکر ہو جانا۔ نمبر 3، مقدس مقامات جیسے غار حرا وغیرہ میں اپنی خالہ، پھپھو، چچا، جانو کے نام لکھ کر آنا کہ یا اللہ ارشد کو یہاں بلا لے، یا اللہ یہاں آنے والے کی مغفرت فرما، جو بھی یہاں آئے مجھ خاکسار کو اپنی دعا میں یاد رکھے، من جانب قیوم علی، یا اللہ میرے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے وغیرہ۔ غلاف کعبہ کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قالین کے دھاگے نوچ نوچ کر یا کاٹ کر بطور تبرک لانا اور امی ابا کے کفن میں رکھنے کی پلاننگ کرنا۔ یہ خواتین کے لیے ہے۔ ریاض الجنہ میں نماز کے لیے دھکا مکہ اور چٹکی کا استعمال کر کے آگے والی کو رستے سے ہٹانے کے بعد عین روضہ مبارک کے سامنے ستون پر چڑھ کر کہنا، لا موبائل نکال تصویر لے لوں۔ نمبر 6، کھجور کی گٹھلیاں اور بسکٹ کے ریپرز قالین کے نیچے چھپا دینا۔ نمبر 7، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رکھے زمزم کے کولرز کے سامنے اسکارف کھول کر گلے اور بالوں پر زمزم ملنا اور سارے ایریا کو پانی میں چھم چھم کرنا، پھر عربی خادمہ کے ہاتھوں عربی میں ذلیل ہو کر تھوڑی دیر بعد یہی حرکت دہرانا۔ نمبر 8، کیونکہ پاکستان میں خواتین کا مساجد میں جانے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اکثریت کو جماعت سے نماز نہیں آتی، بس جماعت کھڑے ہوتے ہی تماشے بازی کا مظاہرہ نہیں، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، ادھر ادھر نظریں چلا کر جو جیسا کر رہا ہے فالو کرنا اور خوب غلطیاں کرنا۔ نمبر 9، مرد حضرات بھی پیچھے نہیں، روزہ مبارک کے سامنے گھر پر ویڈیو کال ملا کر سلام کروانا، امی یا بیگم بیڈ پر لیٹی ہوئی پیچھے سے سارے مرد دیکھ رہے لیکن عاشق مگن ہے کہ امی بس جلدی سے سلام کر لیں۔ پریشان مت ہو شبانہ، اگلی بار تم بھی یہاں آؤ گی، پیچھے سے پوری قوم شبانہ کا دیدار کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 10، ایئرپورٹ پر واش رومز میں کموڈ لگے ہوتے ہیں جن پر بیٹھنا ہماری عادی عوام کو نہیں آتا، تو جوتے چپلیں لے کر کموڈ پر ڈپلوسی کے سٹائل میں بیٹھ جانا۔ نمبر 11، حرم کے صحن میں چپل بیگ سے نکال کر زور سے پٹکنا اور پھر پہننا۔ نمبر 12، خواتین کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر گھریلو سیاست پر کھل کر تبصرے کرنا۔ نمبر 13، ہماری پیاری خواتین عبایا پہننا گناہ سمجھتی ہیں، شاید بہت بڑی تعداد میں لان کا چھلکا جیسے کپڑوں میں گھومتی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 14، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحن میں ویل چیئرز رکھی ہوتی ہیں تاکہ ضرورت مند افراد استعمال کریں، دیگر ممالک کی خواتین استعمال کر کے وہی چھوڑ جاتی ہیں تاکہ کوئی اور استعمال کر لے، اور ہمارے یہاں کی شاہکار خواتین ویل چیئر پر چپلیں، زمزم کی بوتلیں، بیگ، جائے نماز سب لٹکا کر اسے فقیر کا ٹھیلا بنا کر خود نیچے بیٹھ جاتی ہیں، اور اگر کوئی مانگ لے تو ایسے تیور دکھائے جاتے ہیں کہ بندہ سہم جائے، اور جو ویل چیئر اماں وغیرہ کے لیے لاتی ہیں وہ حرم سے نکال کر ہوٹل تک لے جاتی ہیں، مطلب کوئی احساس ہی نہیں کہ یہ حرم کے لیے ہے، اور استعمال کے بعد وہیں رکھ دیں تاکہ کوئی اور استعمال کر لے۔ نمبر 15، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح کی آڑ میں بے باکی، گستاخی اور جہالت کا شاندار مظاہرہ کرنا، دلہن کو مکمل سجا سنوار کر عین گنبد خضرا کے سامنے بٹھا کر نکاح کروانا، دلہن ہوٹل سے اسی حلیے میں آتی اور جاتی ہے، سوچیں کتنے نامحرموں کی آنکھوں کا رزق بنتی ہے۔ نوٹ، ہو سکتا ہے کوئی کارنامہ لکھنے سے رہ گیا ہو، اس کی پیشگی معذرت۔ یہ کارنامے ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید تھوڑی سی شرم آ جائے ہمیں، اور ہمیں اپنے گریباں میں جھانک کر اس نام نہاد عشق کو دیکھنے کا موقع ملے، جس عشق کے بعد ہم ادب نہیں سیکھ پائے، تو دراصل یہ عشق ہے ہی نہیں، کیونکہ جو عشق محبوب اور اس کے درگاہ ادب نہ سکھائے، محبوب کی لائی ہوئی شریعت نہ سکھائے، وہ عشق نہیں، خالی دعویٰ ہے۔ میں چونکہ خواتین کی طرف رہی تو زیادہ مشاہدہ اور تجربہ ان سے ہوا۔ مرد حضرات مزید کون کون سے کارنامے کرتے ہیں وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہمیں بطور قوم اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارا جہل پن ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ علماء حق خاص طور پر اس مسئلے پر کام کرے، عوام کی غیر تربیت یافتہ عشق کو ادب کی جانب موڑ دیں، ورنہ ان کا جہل پن ان کو لے ڈوبے گا۔ شکریہ۔